بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے کچھ اناج اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل نے جو کہ اناج رکھا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافی کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ ثانیہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی گورا تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں پر ابلیس نے آ کر قابیل کو بولا کہ حابیل کی قربانی کو آگ اس لیے کھا گئی تھی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا سمندر بنا اور آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یہ بدبخت نبی زادہ ہو کر آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اور کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیز علیہ السلام پیدا ہوئے،
جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیز رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہدیۃ اللہ ہیں، یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیز علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔